جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، لیکچر سیریز کا آج ہمارا لیکچر نمبر 5 صنائع بدائع میں لفظی صنعتوں میں سے صنعت ذوی القوافی، صنعت ذوی القوافی یا ذو القافتین، صنعت ذوی القوافی یا ذو القافتین میں لفظ استعمال ہوا ذوی القوافی یا قافتین، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قوافی جمع مذکر ہے اور یہ قافیہ کی جمع ہے۔ قافیہ قفا سے بنا ہے، قافیہ قفا سے بنا ہے۔ قافیہ کا لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا۔ قافیہ کی اصطلاحی تعریف شعری اصطلاح کے لحاظ سے ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ذو کا معنی والا، قوافی کا معنی قافیے، ہم آواز الفاظ۔ ذو القافتین، قافتین عربی اصطلاح میں اس کا معنی دو قافیے، اور یہ اثنین کے معنی میں، دو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دو قافیوں کے معنی میں۔ اور ذو القافتین کا معنی ہوا دو قافیوں والا، لہذا ذوی القوافی، صنعت ذوی القوافی کی تعریف ہوئی شعر میں دو یا دو سے زیادہ قافیے لانے کے عمل کو صنعت ذو القافتین یا ذوی القوافی کہتے ہیں۔ مثالیں، پہلی مثال ہے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اس شعر میں جبینوں، جبینوں، سینوں، بسایا، لگایا، یہ چاروں الفاظ قوافی ہیں۔ دوسری مثال، صبا اڑا کے نہ لے جا میرا غبار کہیں، صبا اڑا کے نہ لے جا میرا غبار کہیں، کہ مجھ سے چھوٹنے کی آستانے یار نہیں۔ اس شعر میں غبار، یار اور کہیں نہیں، یہ الفاظ قوافی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صنائع لفظی میں سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں صنعت نمبر 9 کی طرف۔ صنعت اشتقاق، صنعت اشتقاق، اشتقاق جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اسم مذکر ہے۔ یہ اشتقاق کے معانی، لغوی معانی وضع، بناوٹ یا کسی مضمون سے دوسرا مضمون پیدا کرنا جو اسی سے ملتا جلتا ہو، کسی لفظ سے دوسرا لفظ بنایا جانا یا بنانا، یہ بھی اشتقاق کا لفظی معنی۔ کسی نوع یا جنس سے دوسری نوع یا جنس پیدا کرنا، یہ بھی اشتقاق کا لفظی معنی۔ شق پیدا کرنا، یہاں پر شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، چاند کو پھاڑنا، پیٹ کا پھاڑنا۔ شق پیدا کرنا، اور
یا اخذ کرنا، یہ سارے کے سارے اشتقاق کے لغوی معانی ہیں۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں عزیز طلباء و طالبات اپنے لیکچر سیریز لیکچر نمبر 5 میں اردو اتالیق یوٹیوب چینل کے ساتھ پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ تعریف ہے بیٹا صنعت اشتقاق کی۔ شعر میں ایسے الفاظ یا لفظ لائے جائیں جو ایک ہی مادے سے مشتق ہوں۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ لفظی معنی آپ نے پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے، بنے ہوئے ہوں، اخذ کیے گئے ہوں، لیے گئے ہوں، بنائے گئے ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات ہم اس کی مثالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی مثال صنعت اشتقاق کی۔ تو میرے حال سے غافل، تو میرے حال سے غافل ہے پرائے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے۔ ابھی شعر میں غافل، غفلت اور تغافل ایک ہی مادے سے نکلے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ایک ہی مادے سے اخذ کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اور ان کا مادہ جو ہے حروف اصلی وہ ہے غین، فے، لام۔ اور یہ عربی میں ابواب ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں گرامر کے، علم الصرف کے۔ اس میں ایک باب ہے افتعال، جو کہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ثلاثی مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں، فے، عین، لام، اور باقی الف، تے، الف یہ حروف زائد ہیں۔ مزید فی کا معنی زائد، حروف زائد، یہ زیادہ حروف ہیں۔ عین، فے، عین، لام۔ اسی طرح غفلت میں، تغافل میں، غافل میں یہ غین، فے، لام یہ حروف اصلی ہیں، اور یہی ان الفاظ کا مادہ ہے۔ یہ تمام الفاظ اسی مادے سے بنے ہیں، ایک ہی مادے سے بنے ہیں۔ دوسری مثال، دن کٹا فریاد میں، دن کٹا فریاد میں رات زاری میں کٹی، دن کٹا فریاد میں رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا خواری میں کٹی۔ اس شعر میں شاعر نے کٹا، کٹی، کٹنے، کٹی یہ تمام الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو کہ سب کے سب ایک ہی مصدر کٹنا سے بنائے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات آپ کو امید ہے کہ صنعت ذوی القوافی یا ذو القافتین اور صنعت اشتقاق یہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں صنعت نمبر 10 کی طرف۔ صنعت تکرار لفظی، یا اس کو صنعت تقریر بھی کہتے ہیں۔ تکرار یا تقریر یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اسم مؤنث ہے۔ یہ تکرار کے لغوی معانی بار بار دہرانا، اصرار، تاکید، اعادہ کرنا، یا سبق وغیرہ کو دوبارہ پڑھنا، دہراؤ، ریویژن، التجا، درخواست، ضد، ہٹ، یہ تمام تکرار کے یا تقریر کے لفظی معانی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ بہت آسان تعریف ہے۔ جب شعر میں لفظ مکرر لائے جائیں، ریپیٹیشن، دہرائے جائیں، رپیٹ کیے جائیں، الفاظ کی تکرار سے اصوات کی بھی تکرار ہو، تقریر یا تکرار ہو، ریپیٹیشن آئے، اصوات یعنی آوازوں کی بھی۔ آگے اس کی مثالیں بیٹا اچھی طرح غور سے سمجھ لیں، سن لیں۔ مثالیں، ہم کو شکایتوں
بیٹے اس میں سوری ایک مسٹیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نقطے مس ہو گئے. تو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں، ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں، سن سن کے دل ہی دل میں وہ شرمائے جاتے ہیں. اس شعر میں سن سن یہ اس لفظ کی تکرار ہے. دوسرا شعر ہے، قطع ہے، پتھر کو گوہر کہہ کہہ کر، پتھر کو گوہر کہہ کہہ کر، بدتر کو بہتر کہہ کہہ کر، ہم نے ماحول بگاڑا ہے، رہزن کو رہبر کہہ کہہ کر. کہہ کر اس شعر میں کہہ کہہ کر یہ الفاظ کی تکرار ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے اس شعر میں ان اشعار میں اس بند میں کہہ کہہ کر ان الفاظ کی تکرار کو استعمال کیا، اور یہ ایک کلام کی بہت اچھی خوبی، اور اس نے کلام میں اشعار میں بہت زیادہ حسن پیدا کر دیا، جیسا کہ آپ نے ان اشعار کو پڑھا، سمجھا. اور امید ہے عزیز طلباء و طالبات آپ کو یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا. اور اب آخر میں اردو اتالیق یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بورڈ کے امتحانات میں بہت اچھے نمبرز میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ.